ایک شعلہ بیاں مقرر سامعین کے دلوں کو گرما دیتا ہے، اور اگر سامعین بھی سخن فہم ہو تو ذرہ ریگ بھی طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکھٹا ہوں، سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکھٹا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک آسے چنار سی طبیعت لیے ہوئے بی ایس 7th مارننگ سے محمد سلیم آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو محمد سلیم کا سلام پہنچے ہے۔ آج مجھے جس موضوع سخن پہ لب کشائی کا موقع ملا اس کا عنوان ہے اقبال اور عشق رسول۔ جناب صدر، اقبال بہت دیر تک اپنے من کی تجلیات، کیفیات اور انوارات کو ضبط نہ کر سکے اور بالآخر اپنی شاعری کی صورت میں آشکار کر دیا۔ جناب صدر، اقبال فرماتے ہیں کہ تھا ضبط بہت مشکل اس صلہ معنی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس صلہ معنی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ جناب صدر، اقبال کی محبت کا محور و مرکز حضور کی ذات گرامی ہے۔ اس محبت نے اقبال بلند کر دیا۔ علامہ اقبال اپنے فکر و فن کو عشق مصطفیٰ کی مرہون منت سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں ذکر و فکر و الفانم توئی، کشتیوں دریاؤ طوفانم توئی۔ جناب صدر، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارے دلوں کا سکون آپ کے نامہ نامی اور اسم گرامی سے ہے، اور فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ جناب صدر، اگرچہ اقبال یورپ کے کئی ممالک میں پڑھنے گئے پر ان کی ترقی سے متاثر نہ ہوئے۔ میں نے پوچھا اقبال بتا تو کیوں متاثر نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں کھڑا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں کر جیتے سی تھی شمشیر کی، لندن میں بنا چھوٹے مجھ سے عذاب سحر خیز، فریاد فرنگو دلا ویزیا فرنگ، فریاد شیرینیوں پرویزیا فرنگ، عالم ہما ویرانو چنگیزیا فرنگ، مامار حرم باز باتا میرے جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ جناب صدر، اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ میں میں پڑھنے گیا لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کی خود حفاظت کر، اپنے کشمیر کی خود حفاظت کر، از خواب گراں فرماتے ہیں کہ تو اس خواب غفلت سے جاگ اور تو کبھی نہ سوچ کہ تیرے لیے فرنگی کبھی اچھا سوچے گا۔ اور جناب صدر، میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال تو نے یورپ میں کیا سیکھا؟ فرماتے ہیں مدت محو تغدو بودم، رازدان دانش نو بودم، باغبانہ امتحانم کردم، محرم این گلستانم کردم، گلستان لالا زارے عبرتے، چو گل کاغذ سراب نگہتے، تاز بندہ ای گلستان رستم، آشیاں برشاخ توبہ بستم۔ جناب صدر، اقبال فرماتے ہیں کہ جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے تمام جہانوں کے خزانے مل گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامانی اوست، بحر و بردر گوشہ دامانی اوست، بمصطفیٰ برساخ ویش راک دی ہما اوست، گربہ اونا رسیدی تمام بھولہ بیست۔ جناب صدر، اسی طرح اقبال جواب شکوہ میں ایک نظم لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ جناب صدر، علامہ اقبال فرماتے ہیں اے اللہ پاک، میں آپ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں مگر حضور سے تو آمنے سامنے بات کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار،
یا رسول اللہ او پنہا تو پیدائے من. جناب صدر اقبال محشر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات غنی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر حشر میں میں فقیر ہوں تو اور غنی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ حشر کے دن میری عذر کو قبول فرما، اگر پھر بھی میرا حساب لینا ضروری ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر حضور کے سامنے نہ لینا. اور جناب صدر اقبال اپنی قوم کے شاہینوں سے، اپنی قوم کے جوانوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ حضور کی پیروی، عزت اور اتباع میں دونوں جہانوں میں خوشیاں بھر دیں. اور فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جناب صدر جب اقبال اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھا چکے تو اپنے فکری دریا کو ایک شعر کے کوزے میں بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. والسلام.